السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ لرنر کڈز چینل میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اردو بال بھارتی دوسری جماعت کی دعا ماں سوال و جواب۔ تو آپ لوگ ریڈی ہو نا؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں اس دعا کو ترنم کے ساتھ پڑھوں گی، پھر اس کو سمجھاؤں گی۔ آپ لوگوں کو بھی میرے ساتھ ترنم سے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اے خدا سن لے میری دعا، کر تو مجھ پر کرم، رکھ تو میرا بھرم، راہ سیدھی چلوں، شمع بن کر جلوں، مجھ کو سچا بنا، مجھ کو اچھا بنا، سب سے الفت کروں، سب کی خدمت کروں، میں کروں ہر گھڑی تیری ہی بندگی، تو مجھے شادی رکھ، غم سے آزادی رکھ، اے خدا سن لے میری دعا، اے خدا سن لے میری دعا۔ آپ لوگوں نے بھی پڑھا نا میرے ساتھ ترنم سے؟ تو چلیے اب ہم اس دعا کو سمجھتے ہیں۔ اس دعا میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے۔ اس دعا کے جو شاعر ہیں وہ ہے ماخوذ۔ اے خدا، خدا آپ لوگ سب کو پتہ ہے خدا کون ہے؟ رب اللہ تعالیٰ جو خود سے بنا خدا ہے۔ سن لے میری دعا سن لے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اے خدا میری دعا سن لے، کر تو مجھ پر کرم، رکھ تو میرا بھرم، مجھ پر اپنی نظر کرم کر، مجھ پر اپنی نظر عنایت کر، رکھ تو میرا بھرم رکھ، میری بات کو مان لے، راہ سیدھی چلوں، سیدھے سچے راستے پر چلوں، غلط راستوں پر نہ چلوں، شمع بن کر جلوں، جس طرح شمع خود جل کر دوسروں کو روشنی پہنچاتی ہے، اس طرح میں بھی دوسروں کے کام آؤں، مجھ کو سچا بنا، مجھ کو اچھا بنا، سب سے الفت کروں، الفت یعنی محبت، سب سے الفت کروں، سب کی خدمت کروں، میں کروں ہر گھڑی یعنی ہر وقت، میں کروں ہر گھڑی ہر وقت تیری ہی بندگی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی جینا، تو مجھے شاد رکھ، شاد کے معنی ہوتے ہیں خوش، تو مجھے خوش رکھ، غم سے آزاد رکھ، غم میری زندگی میں نہ آئے، مجھے غم سے دور رکھ، آزاد رکھ یعنی مجھے غم سے دور رکھ، اے خدا سن لے میری دعا، اے خدا میری دعا سن لے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ماخوذ، جو اس دعا کے لکھنے والے ہیں، جو اس دعا کے شاعر ہیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ دعا اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو چلیے ابھی ہم اس کے آگے مشقی سوالات کی مشقی سرگرمیاں کی پریکٹس کرتے ہیں۔ دیکھو پڑھو لکھو۔ کرم، شمع، خدمت، بندگی، بھرم، الفت، گھڑی، شاد، کرم، یہاں پر ک اور رم کو الگ پڑھنا ہے اور رم کو ایک ساتھ پڑھنا ہے، شم کو ایک ساتھ پڑھنا ہے، شمع، خدمت دونوں کو ملا کر خدمت، بندگی، بھرم، الفت، گھڑی، شاد۔ سمجھ آیا آپ لوگوں کو ان الفاظوں کو کس طرح پڑھنا ہے؟ تو ٹھیک ہے، نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھو۔ بچہ کس سے دعا مانگ رہا ہے؟ بچہ خدا سے دعا مانگ رہا ہے۔ خدا کی جگہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ بھی لکھ سکتے ہو۔ نظم میں دعا میں خدا دیا گیا ہے، اس لیے میں نے یہاں پر خدا لکھا ہے۔ بچہ کیسی راہ چلنا چاہتا ہے؟ بچہ سیدھی راہ چلنا چاہتا ہے۔ بچہ دوسروں کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے؟ بچہ دوسروں کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ بچہ ہر وقت کیا کرنا چاہتا ہے؟ بچہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا چاہتا ہے۔ اب ان تصویر کو دیکھ کر ایک جملہ بولنا ہے۔ تو اس تصویر میں یہاں پر دیکھیں میں نے جملہ لکھ دیا ہے۔ اس تصویر میں بچے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔
آگے دیکھیے، نظم سے ایسے لفظ تلاش کر کے لکھو جو نون گنہ پر ختم ہوتے ہیں۔ چلوں، جلوں، کروں، یعنی جن کے آخر میں نون گنہ آتے ہیں۔ نظم سے 3 حرفی الفاظ چن کر لکھو۔ 3 حرفی: خ، دال، الف خدا، کاف رے میم کرم، بھے رے میم بھرم۔ نظم سے ایسے لفظ چن کر لکھو جن پر نشان تشدید لگا ہو۔ سچا، یہ تشدید کی نشانی ہے نا یہاں پر، اچھا ہے۔ 2 ہی اس نظم میں ایسی 2 ہی الفاظ ہیں جن پر تشدید لگی ہوئی ہے۔ نظم سے ایسے الفاظ کو چن کر، ایسے لفظ کو چن کر لکھو جو رے سے شروع ہوتے ہیں۔ راہ، ایک ہی لفظ ہے جو راہ سے شروع ہوتا ہے اس نظم میں۔ نظم سے ایک جیسی الفاظ والے لفظوں کی جوڑیاں لکھو۔ کرم، بھرم، یہاں پر دیکھیے کرم اور بھرم ایک جیسا ہے نا بولنے میں، اینڈنگ میں، آخر میں ان دونوں کے ان دونوں میں جو رے میم اور رے میم، اس کی وجہ سے آوازیں ایک جیسی ہو رہی ہے، یکساں ہو رہی ہے۔ چلوں، جلوں، واو اور نون، واو اور نون، صرف چا اور جا کا فرق ہے۔ چلوں، جلوں، ان کی آوازیں ایک جیسی ہے۔ چلیے ابھی آگے دیکھیے، اس لفظ پر صحیح نشان لگاؤ جس سے روشنی ملتی ہے۔ ہم کو روشنی ملتی ہے نا تو ہم شمع پر صحیح کا نشان لگائیں گے۔ نظم پڑھ کر صحیح جملے پر صحیح نشان لگاؤ۔ مجھ کو مضبوط بنا، مجھ کو سچا بنا، مجھ کو مالدار بنا۔ کیا صحیح ہوگا یہاں پر اس نظم میں؟ مجھ کو سچا بنا۔ اس نظم میں کیا آیا ہے؟ مجھ کو سچا بنا۔ سب سے محبت کروں، سب سے نفرت کروں، سب سے الفت کروں۔ یہاں پر الفت، پیار، الفت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ صحیح لفظ چن کر خالی جگہ میں لکھو۔ رخ تو میرا بھرم، یہاں سے آپ کو کیا لکھنا ہے؟ یہاں پر بھرم۔ ڈیش بن کر جلوں، کیا آئے گا یہاں پر؟ شمع۔ تو مجھے شاد رکھ، یہ یہاں پر کیا آئے گا؟ یہ شاد رکھ۔ حرفوں کو صحیح ترتیب میں جوڑ کر لفظ بناؤ۔ الف خ دال، الف خ دال سے کیا بنتا ہے؟ خدا۔ خ دال الف دا، خدا۔ دال الف شین، شین الف شا، دال شاد، شین الف شا دال شاد۔ دعا، الف عین دال سے کیا بنے گا؟ دال عین الف آ، دعا۔ ر ای گھ، تو یہاں پر گھڑ ایڑی گھڑی۔ شعر کو پورا کرو۔ اے خدا، اے خدا سن لے میری دعا۔ یہاں پر کیا کرنا ہے؟ یہ اے خدا کے آگے والا شعر آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ سب سے الفت کروں، سب کی خدمت کروں، تو مجھے شاد رکھ، غم سے آزاد رکھ۔ اور آپ لوگوں کے لیے ایک زبانی عملی سرگرمی ہے، اس نظم کو زبانی یاد کر کے اپنی جماعت میں سنانا ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی